نمبر 1 اس وقت ہمارے پاس پریڈکشنز میں آ رہے ہیں کنان چودھری صاحب، مجھے عمران خان صاحب پرائم منسٹر نظر آ رہے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کیسز میں گرفتار ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں، اور کنان چودھری ہر لمحہ پرجوش کے ونر قرار پاتے ہیں۔ 9-0 پر چھاپا مارا گیا۔ کنان چودھری نے نیا سال شروع ہونے سے پہلے ہی آپریشن کی پیش گوئی کر دی تھی۔ السلام علیکم، میں ہوں کنان چودھری، ایسٹرو نیمرولوجسٹ۔ اسٹرالوجی اور نیمرولوجی کیلکولیشن کے ساتھ ویکلی ہوروسکوپ، اس کی کیلکولیشنز اور پریڈکشنز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جس ویک کی میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، اس ویک کا آغاز 20 مئی 2024 سے ہوگا اور اس کا اختتام 26 مئی 2024 کو ہوگا۔ لاسٹ ویکلی ہوروسکوپ میں نے آپ کو ایک ایکسٹرا ڈے کی کیلکولیشن بتائی تھی جو کہ آج کا دن ہے، یعنی کہ 20 مئی ہے۔ یہاں تک کی کیلکولیشنز میں نے آپ کو شیئر کر دی تھی۔ آج میں آپ کو 21 سے آنورڈ تمام کیلکولیشن شیئر کروں گا کہ 21 مئی 2024 سے آپ کا یہ ویک کیسا گزر سکتا ہے۔ سب سے پہلے اوور آل ریویو دوں میں آپ کو کہ ڈیٹس کے حوالے سے، تو سب سے پہلی ڈیٹ جو ہے 21 مئی 2024، اس کو نئے کام کے آغاز کے لیے بہت اچھا دن ہے، اسپیشلی اگر اس کام کا تعلق جو ہے آن لائن بزنس کے ساتھ ہے، آن لائن انویسٹمنٹ کے ساتھ ہے، یا پھر ٹریولنگ سے ریلیٹڈ ہے، یا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہے، یا آپ جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تمام کام جو ہیں وہ اسکیجول کیے جا سکتے ہیں 21 مئی 2024 کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر رشتوں کے حوالے سے بات کروں، شادی، بیاہ یا منگنی وغیرہ کا کوئی ایونٹ کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کے لیے یہ ڈیٹ اچھی نہیں ہے، رخصتی کے لیے ڈیٹ اچھی نہیں ہے، بٹ منگنی وغیرہ کے لیے یا رشتہ وغیرہ طے کرنے کے لیے اس کے لیے یہ ڈیٹ کافی اچھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ شیئر سے ریلیٹڈ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے یہ دن کافی اچھا ہوگا، یعنی اس ویک کا بہت اچھا دن جو ہے وہ 21 مئی 2024 ہے۔ تو جتنے اہم کام ہیں کوشش کریں ان کو 21 مئی پہ اسکیجول کر لیں۔ اس ویک کی اگر میں صدقے کی بات کروں تو چنے کی دال اس ویک کا صدقہ رہے گا، 1 پاؤ پر پرسن کے حساب سے چنے کی دال صدقہ کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ ڈے کی اگر میں بات کروں 22 مئی 2024، تو میں ہمیشہ آپ کو نیمرولوجی کیلکولیشن سے بتاتا ہوں کہ 8، 17 اور 26 اور 4، 13 اور 22 اور 31 کی یہ جو تواریخ ہے یہ انلکی ڈیٹس ہیں۔ ان میں صرف اور صرف روٹین کے کام ہی کریں، ایکسٹرا کام کوئی بھی نہ کریں جو روٹین سے ہٹ کے ہو، اس میں ڈیلیز آ سکتے ہیں، پرابلمس ہو سکتی ہیں اور آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اسپیشلی اس ڈیٹ کو سفر کرنے کے لیے اوائڈ کریں، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پہ بھی یہ ڈیٹ جو ہے وہ کنٹری وائز بھی زیادہ لکی نہیں ہے اور ورلڈ وائڈ بھی ایک انلکی ڈیٹ رہے گی۔ اس کے بعد 23 مئی 2024 کی اگر میں بات کروں تو یہ دن ایک اچھا دن ہے، اس میں بزنس کا آغاز کیا جا سکتا ہے، پراپرٹیز میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈے کو کسی بھی طرح کی انویسٹمنٹ کرنا آپ کے لیے اچھا رہے گا، بٹ یہ ڈیٹ جو ہے وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے اچھی نہیں ہے۔ 24 مئی 2024 کی بات کروں تو یہ ڈیٹ شادی، بیاہ، منگنی، رخصتی ہر چیز کے لیے بیسٹ ڈیٹ رہے گی۔ اس میں بھی آپ پراپرٹی بائی کر سکتے ہیں اور انویسٹمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور اس ڈیٹ میں ٹریول کرنا بہت زیادہ لکی نہیں رہے گا، بٹ اچھی ڈیٹ ہے ٹریولنگ کے حوالے سے بھی۔ 25 مئی 2024 کی اگر میں بات کروں تو یہ ڈیٹ جو ہے آن لائن ٹریڈنگ کے لیے بہت اچھی ہے۔ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری اپلائی کرنے کے لیے، ویزا کے لیے، یا پھر بزنس کرنا چاہتے ہیں آن لائن، اس کے لیے ویب سائٹ وغیرہ بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے لکی ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے اسٹڈیز کے لیے دوسرے کنٹری میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کافی اچھی رہ سکتی ہے۔ ڈومیسٹک ورکس کے لیے یہ ڈیٹ زیادہ اچھی نہیں ہے، گھر کی رینوویشن کے کام کو اگر آغاز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیٹ اچھی ہے۔ 26 مئی 2024 کی اگر میں بات کروں تو یہ ڈیٹ اگین آپ کو پتہ ہے کہ 8، 17 اور 26 کی تواریخ اچھی تواریخ نہیں ہے، تو اس ڈیٹ پہ بھی آپ کو نئے کام کے حوالے سے اوائڈ کرنا چاہیے، صرف روٹین کے کام کریں، اور اگر روٹین کے کاموں میں سے بھی کوئی کام سکپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور ٹریول کرنا اس ڈیٹ کو زیادہ اچھا نہیں رہے گا۔
سو یہ میں نے اس ویک کے لکی کلرز کی بھی آپ کو کیلکولیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. صدقہ میں نے بتا دیا آپ کو, لکی ان لکی ڈیٹس بتا دی. اس ویک کے جو لکی کلرز ہیں وہ رہیں گے وائٹ اور لائٹ بلو. یہ اس ویک کے لکی کلرز رہیں گے. اگر یہ کلرز آپ اس ویک میں اوور آل زیادہ پہنتے ہیں یا روٹین میں ڈیلی کوئی نہ کوئی چیز بلو یا وائٹ پہنتے ہیں تو پازیٹیو انرجیز آپ کے گرد گھیرا بنائے رکھیں گی اور آپ کے لیے ڈیسیجن لینا اور چیزوں کو مینج کرنا آسان رہے گا. اب آتے ہیں ہمارے تمام زوڈیک سائن کی طرف. اس سے پہلے ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں تمام زوڈیک سائن کے لوگوں کے لیے کہ اگر آپ اپنا ذاتی چارٹ بنوانا چاہتے ہیں نیمرولوجی کیلکولیشن سے یا اسٹرالوجی کیلکولیشن سے اور اس کی پریڈکشنز کیلکولیشنز یا ریمیڈیز جاننا چاہتے ہیں یا شادی بیاہ سے پہلے کمپیٹیبلٹی چارٹ بنوانا چاہتے ہیں یا بزنس کا آغاز کرنے سے پہلے جاننا چاہتے ہیں یا اپنے کریئر کے حوالے سے گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں یا اپنے نیم کی سپیلنگ اپنی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ کمپیٹیبل کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو اسکرین پہ نمبر نظر آ رہا ہوگا, اس پہ واٹس ایپ پہ میسج کرنا ہے اور پروسیجر کو فالو کر لینا ہے. اب شروع کرتے ہیں اپنے پہلے زوڈیک سائن ایریز کے ساتھ. ایریز آپ لوگوں کی اس ویک کے حوالے سے بات کروں تو اس ویک میں آپ کو تھوڑا سا آگے بڑھنے کا موقع قدرت دے رہی ہے اور آپ کو کچھ تھوڑی سی ایفرٹس خود بھی پٹ کرنی ہے. آپ کو ماضی میں جتنی غلطیاں ہیں آپ کی ان کو دہرانا نہیں ہے اور ان پہ زیادہ فوکس بھی نہیں کرنا کہ آپ نے کیا غلط کیا تھا, کیوں غلط کیا تھا. اور اس ٹائم پیریڈ میں جو ہے آپ نے غلطیوں کو دہرانا بھی نہیں ہے اور کوشش کرنا ہے کہ لڑائی جھگڑوں سے بھی اوائڈ کریں اور اگر کسی سے بات چیت بھی کرتے ہیں تو پاس سے ریلیٹڈ باتوں کا حوالہ نہ دے, آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ایک تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اگر آپ جاب چینج کرنا چاہتے ہیں, جاب چینج کرنا اس ٹائم پیریڈ میں ایریز آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا تھوڑا سا. شاید جاب کی نسبت بزنس کا آغاز کرنا آپ کے لیے اچھا رہے گا. تو آپ کو جاب چینج کے چانسز بھی ملیں گے بٹ بہت کم ہوں گے وہ, لیکن اس سے زیادہ چانسز قدرت آپ کو دینے جا رہی ہے بزنس کے حوالے سے. تو اگر آپ سیکنڈ سورس آف انکم چاہ رہے ہیں یا جاب چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ چاہے چھوٹا سا ہی صحیح اپنے بزنس کا آغاز کریں. کہیں نہ کہیں اس میں آپ کے لیے بہتری نظر آ رہی ہے اور بزنس اسی چیز سے ریلیٹڈ کیجیے گا جس کا آپ کو تجربہ ہو تاکہ اس کو آہستگی سے آپ آگے بڑھاتے جائیں اور پرابلم نہ ہو. اس کے علاوہ آپ کو گھر سے تھوڑا باہر ٹائم گزارنا پڑ سکتا ہے اور فیملی ممبرس کے ساتھ مڈ ویک کے بعد آپ کا اچھا ٹائم گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے. بڑوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ آپ کی کمپیٹیبلٹی اچھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو جو بھی فیملی ممبرز ہیں آپ کے, چاہے وہ بزرگ ہیں یا بچے ہیں, تو ان کے ساتھ آپ کا اچھا ٹائم گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے. لو ہاروسکوپ کی اگر میں بات کروں ایریز آپ کے لیے تو آپ اپنے پارٹنر کو اپریشیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اپنی فیلنگ کا اظہار اس کے ساتھ کھل کے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اینڈ آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ ٹائم گزارنے کا یہاں پہ آئیڈیل موقع بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو میں بھی آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ آؤٹنگ پہ جائیں, گھومیں پھریں, ایک ساتھ ٹائم گزاریں اور کوالٹی ٹائم گزارتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں. جو سنگل ایریز ہیں ان کے لیے بھی چانسز بن رہے ہیں ریلیشن شپ کے حوالے سے. لو لائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا 10/10 کیونکہ بہت اچھی پلانیٹری پوزیشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. فنانس کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو مختلف قسم کی آفرز ملیں گی, مختلف قسم کے چانسز آپ کے لیے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے. تو اگر آپ انشورنس کروانا چاہتے ہیں, گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا گھر خریدنا چاہتے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کو اچھے ریٹ پہ اپرچونٹیز ملیں گی اور آپ ان کو کیش بھی کروائیے گا سوچ سمجھ کے ساتھ. لکی نمبرز کی اگر میں بات کروں تو لکی نمبرز آپ کے لیے رہیں گے 9, 11 اینڈ 21. یہ آپ کے لیے لکی نمبرز رہیں گے اس ویک کے. کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے ایکویریس اور لیو, جبکہ کینسر اور لیبرا کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی. ہیلتھ کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی بہت امپروو ہوتی نظر آ رہی ہے. لک آپ کو زیادہ فیور نہیں دے رہی, رسک مت لیجیے گا. ورک آپ کا روٹین سے زیادہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور موڈ آپ کا آن اینڈ آف بہتر رہتا ہوا نظر آ رہا ہے. سو ایریز اگر آپ اپنی ذات کے بارے میں چارٹ بنوا کے ریڈنگز لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے, اس پہ میسج کر کے پروسیجر کو فالو کر لیجیے گا. نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن ٹورس. ٹورس آپ لوگ کی اس ویک کے حوالے سے بات کروں تو اس ویک میں آپ کو پنکچوئل رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور
آپ کے ڈسپیوٹ بھی ہو سکتے ہیں گھر والوں کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ، اس کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو چاہیے کہ ہر قسم کی بحث و مباحثے اور لڑائی جھگڑے کو اوائڈ کریں تو ہی آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اپنے آپ دماغ کو سکون میں رکھنے کی کوشش کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپسیٹ نہ ہوں اور بہت زیادہ کمپلینز نہ کریں. آپ بہت زیادہ کمپلیننگ ہو سکتے ہیں تو کمپلینس نہیں کرنی، آپ نے پرسکون رہنے کی کوشش کرنی ہے. لڑائی جھگڑے میں آپ نے انوالو نہیں ہونا. کوشش کریں کہ اپنی باڈی کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اس کو سکون پہنچائیں، آرام کریں، اوور تھنکنگ سے اوائڈ کریں، ایکسرسائز کریں ہلکی پھلکی، اور وہ کام کریں جن سے کرنے سے آپ کو سٹریس میں تھوڑا سا ریلیف محسوس ہوتا ہے. اپنے ہابیز پہ تھوڑا سا فوکس کریں، مووی دیکھیں اور اپنی بیڈ ہیلتھ کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. ہیلتھ آپ کی ڈے بائی ڈے ڈکلائن کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لو ہاروسکوپ کی اگر میں بات کروں تو آپ کو لو لائف کے بارے میں اگر میں بتاتا چلوں تو آپ کی کمپیٹیبلٹی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، بٹ اگین آپ کا پارٹنر آپ کو کسی حد تک سپورٹ اور فیور دینے میں کامیاب ہو جائے گا. آرگومنٹ سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، بہت زیادہ شکایتیں نہیں کرنی. اپنی لو لائف کو بچانا ہے تو تھوڑا سا آپ کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو پلان کرنا ہوگا. آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کے پلان بنائیں گے تو ہی سکسیسفل ہو پائیں گے ریلیشن شپ کو لے کے، ادروائز آپ کے لیے پرابلمس پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ کو چاہیے کہ اپنے سٹریس کو اپنے ریلیشن شپ سے دور رکھیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا اس ویک میں. لو لائف کو آپ کی ریٹ کروں گا 5.8 آؤٹ آف 10 کیونکہ پلانٹری پوزیشن اتنی ہی فیور دے رہی ہے. فنانس کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر اگر آپ کچھ خریدنا چاہتے ہیں، ایڈیشنل چیزیں پرچیز کرنا چاہتے ہیں روٹین سے ہٹ کے، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. ادروائز آپ اپنی ہیلتھ پہ انویسٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس ویک میں. اور فنانس کے حوالے سے بہت زیادہ اچھا ٹائم نہیں ہے بٹ بہت برا ٹائم بھی نہیں ہے، تو سچویشن ویسی رہے گی جیسی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. فنانس کی بات میں نے آپ کو بتا دی. اب میں آپ کو لکی نمبرز آپ کے اس ویک کے بتاتا ہوں. 9, 11 اینڈ 16 یہ آپ کے لکی نمبرز رہیں گے. کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے کیپریکون اور پائسس، جبکہ سیجیٹیریس اور اسکارپیو کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی. اوور آل ویک کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی ڈکلائن کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت رہے گی آپ کو. ورک کا لوڈ روٹین سے زیادہ رہے گا. لک آپ کو بہت زیادہ فیور دے رہی ہے. میڈیم رسک بھی آپ لے سکتے ہیں. موڈ آپ کا ناخوشگوار رہتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس پہ تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ٹورس آپ کو رہے گی. نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن جمنائی. جمنائی آپ لوگوں کی اس ویک کے حوالے سے بات کروں تو اس ویک میں آپ اپنے ایموشنز کے بارے میں کھل کے بات چیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اپنے ڈیسیجنز لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا ڈیسیجن آپ لینے جا رہے ہیں اور کس وجہ سے لینے جا رہے ہیں. اینڈ آپ کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے آپ اوائڈ کریں. کسی بھی قسم کا اگر کوئی پرابلم آپ کے لیے کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو خاموشی اختیار کریں. یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. اگر آپ اپنے ایٹیٹیوڈ کو پازیٹیو رکھنے کی کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے گھر اور ورک دونوں جگہوں پہ اپنی عزت بچا پائیں گے اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے میں مدد فراہم کریں گے آپ، اور لڑائی جھگڑے سے اوائڈ کر پائیں گے. آپ کو چاہیے کہ اپنی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے تھوڑی سی کوششیں کریں، چاہے وہ ایکسرسائزز ہوں یا بہتر ڈائٹ ہو، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کی امیونٹی جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے جوائنٹس کا کوئی مسئلہ ہے یا بون سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے، ان کو چاہیے کہ بہت زیادہ احتیاط کریں. دانتوں کے مسائل کا سامنا بھی کچھ جمنائز کو کرنا پڑ سکتا ہے. اگر بیک پین سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں تو اس کو بھی آپ نے ضرور سیریس لینا ہے. ان میں سے کوئی بھی پرابلم یا ویسے کوئی بھی میڈیکلی پرابلم آپ فیل کر رہے ہیں تو ڈاکٹر کو وزٹ کریں. آلریڈی اگر آپ کسی چیز کی دوائیاں کھا رہے ہیں تو روٹین سے کھانے کی آپ کو ضرورت رہے گی، کیونکہ ہیلتھ آپ کی کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ویک میں. ریلیشن شپ کے حوالے سے لو ہاروسکوپ کی بات کروں تو ریلیشن شپ میں آپ کے بہت زیادہ بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسٹرانگ ہوگا آپ کا ریلیشن شپ اپنے لائف پارٹنر، لو ون یا اسپاؤس کے ساتھ. گھر میں اچھا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر ریسنٹلی آپ کے کوئی کانفلکٹس تھے یا کوئی لڑائی جھگڑا یا مس انڈرسٹینڈنگ رہی ہیں تو وہ بھی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ کہیں نہ کہیں اس ویک میں اب اپنے پارٹنر کو اپنے مرضی کی چیزوں پہ کنونس کر پائیں گے یا اس میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
فنانس کی اگر میں لو لائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا 10 آؤٹ آف 10 کیونکہ پلانٹری پوزیشن بہت زیادہ فیوریبل بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. فنانس کی اگر میں بات کروں تو فنانس کے حوالے سے یہاں پہ اسٹیبلٹی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو بھی مشکلات تھی پیسوں کو لے کے آپ کی وہ حل پذیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, حل کی طرف چیزیں جائیں گی. لکی نمبرز کی بات کروں 16, 19 اینڈ 21 آپ کے لکی نمبرز رہیں گے. کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے ٹورس اور پائسس, جبکہ اسکارپیو اور ایکویریس کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی. اوور آل ویک کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی توجہ طلب رہے گی, ورک کا لوڈ زیادہ نہیں رہے گا آپ کے اوپر, لک آپ کو بہت کم فیور دے رہی ہے, رسک مت لیجیے گا. موڈ آپ کا کہیں نہ کہیں بور رہتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت جمنائی آپ کو رہے گی. اس کے علاوہ جمنائی اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوا کے اپنے لیے کیلکولیشنز اور ریڈنگز لینا چاہتے ہیں یا ریمیڈیز لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے, اس پہ میسج کر کے پروسیجر کو فالو کر لیجیے گا. نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن کینسر. کینسر آپ لوگوں کی اس ویک کے حوالے سے بات کروں تو یہ ویک آپ کا کافی بیزی رہنے والا ہے اور اس میں آپ تھوڑی تھکاوٹ کا شکار بھی ہو جائیں گے, تھوڑا تھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کو اپنے کاموں کو خود ہی مینج کرنا ہے. لوگوں کے بھروسے نہ رہیں, اپنے کام کل پر نہ چھوڑیں اور دوسروں کے بہاف پہ نہ چھوڑیں اور زیادہ کمپلینز نہ کریں. اپنے کریئر سے ریلیٹڈ, بزنس سے ریلیٹڈ یا جاب سے ریلیٹڈ جو کام بھی آپ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے لیے پرابلمس ہو سکتی ہیں. کام آپ کو ٹائم پہ دینا ہوگا, ادروائز آپ کی جاب پرابلم میں آ سکتی, اسپیشلی جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کی ڈومیسٹک لائف کی بات کروں تو یہاں پہ آپ کو بینیفٹس ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فیملی ممبرز کسی حد تک سپورٹ دیں گے آپ کو اور آپ ایک اچھا ویکینڈ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لو اور اسکوپ کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ آپ کے لیے زیادہ ٹائم بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ اپنے پارٹنر کے طرف یا اپنے لو ونس کی طرف سے زیادہ اپنے اسپاؤس کی طرف فیلنگز شو نہیں کروا پائیں گے اور کہیں نہ کہیں آپ کے لیے پرابلمز رہیں گی. آپ کا لو ون, لائف پارٹنر یا اسپاؤس کہیں نہ کہیں ریجیکٹڈ فیل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ اپنے ریلیشن کو تھوڑا سا امپروو کرنا چاہتے ہیں یا بہتر بنانا چاہتے ہیں یا ایٹ لیسٹ ریلیشن کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے پارٹنر کے ساتھ اوپنلی چیزوں کو شیئر کریں, بات چیت کریں تو ہی مسائل کا حل نکلے گا. لو لائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا 2.8 آؤٹ آف 10 کیونکہ پلانٹری پوزیشن بہت کم فیور دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. فنانس کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ کی انکم جو ہے وہ روٹین سے تھوڑی زیادہ ہونے کے چانسز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کچھ سائڈ کے پروجیکٹس بھی آپ کو مل جائیں گے, کچھ ایسا کام آپ کو مل جائے گا جس سے آپ اپنے جو پرفارمنس ہے اس کو بہتر بنا پائیں گے یا پیسہ کما پائیں گے وغیرہ وغیرہ. اگر آپ نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے. آگے آنے والا ٹائم پیریڈ آپ کے لیے فیوریبل ہے, اس میں اچھی اپرچونٹیز آپ کو مل جائیں گی. لکی نمبرز کی بات کروں 19, 20 اینڈ 22 یہ آپ کے لکی نمبرز رہیں گے. کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے سیجیٹیریس اور ایکویریس, جبکہ ورگو اور ٹورس کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی. ہیلتھ کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی ایوریج رہتی نظر آ رہی ہے. ورک کا لوڈ روٹین کے مطابق رہے گا بلکہ روٹین سے تھوڑا زیادہ رہتا ہوا نظر آ رہا ہے. لک آپ کو اچھی خاصی فیور دے رہی ہے, میڈیم سے زیادہ رسک بھی آپ لے سکتے ہیں. موڈ آپ کا البتہ اچھا رہتا ہوا نظر آ رہا ہے. سو کینسر اگر آپ اپنا ذاتی چارٹ بنوا کے اپنے بارے میں پریڈکشنز لینا چاہتے ہیں یا ریمیڈیز لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے, اس پہ میسج کر کے پروسیجر کو فالو کر لیجیے گا. نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن لیو. لیو اس ویک کی اگر میں بات کروں تو یہ آپ کی زندگی میں تھوڑی سی کامنس اور اسٹیبلٹی لانے کے لیے بہتر ہے یا اسٹیبلائزیشن آپ کی زندگی میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. روٹین آپ کی بہتر ہوگی اینڈ یہ بڑا پرومسنگ ویک ہے آپ کے لیے. اس میں آپ کے لیے پیسوں کے حوالے سے چیزیں بہتر ہوں گی اور جو کام آپ نے کہیں نہ کہیں ٹاسک رکھے تھے اپنے لیے یا کوئی گولز تھے اچیو کرنے کے لیے, اس میں کہیں تھوڑا سا ڈیلے آ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ بوریت فیل کر سکتے ہیں. اینڈ آپ کے لیے کی آف سکسیس اس ویک کے حوالے سے یہ رہے گی کہ اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کریں, کیونکہ جتنا ٹائم آپ ویسٹ کریں گے اتنا برڈن اور بڑھتا جائے گا. ابھی آپ کے پہلے کے کام بھی جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, تو جو بھی ٹاسک تھے آپ کے پروجیکٹس تھے وہ کہیں نہ کہیں کمپلیٹ نہیں ہوں گے اور جس کی وجہ سے ڈس اپوائنٹمنٹ کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے.
اب ڈومیسٹک لائف کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو اپنی اور اپنے فیملی ممبرس کی، بچوں کی، پیرنٹس کی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو کیئر کرنے کا موقع ملے گا، اور یہ کرتے ہوئے بھی آپ نظر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزاریں گے آپ۔ یہاں وہ ٹائم پیریڈ ہے لیو آپ کے لیے جہاں سے آپ کو چیریٹی کا آغاز کر دینا چاہیے، اور کوشش کریں کہ چیریٹی کو کنٹینیوٹی کے ساتھ کیجیے گا اس ٹائم پیریڈ سے اگر آغاز کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے تھوڑی سی مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے سٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے کسی اپنے ہابی پہ تھوڑا سا فوکس کریں، جن چیزوں میں آپ اچھا فیل کرتے ہیں، جن سے آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے، ان کو بہتر طریقے سے آپ جو ہے وہ انجوائے کریں اور وہاں پہ ٹائم سپینڈ کریں۔ فیوچر کے حوالے سے نئے گولز ابھی سیٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، پچھلے ٹاسکس کو کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد ہی آگے بڑھیے گا۔ اینڈ اس ٹائم پیریڈ میں آپ پیسوں کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں، تو آپ کو نئے سورس آف انکم کے حوالے سے ڈیفینیٹلی سوچنا پڑے گا۔ لو لائف کی اگر میں بات کروں تو ریلیشن شپ میں آپ کی اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، اب سے آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ پریڈکٹیبل ہونے جا رہا ہے، اور یہ بہت بہتر ہے کہ آپ اپنے ریلیشن کو یا اسپاؤس کو چینج کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں چینجز لے کے آئیں، جو کہ آپ ایسا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ مل کے اپنے اسپاؤس، لو ون یا لائف پارٹنر کے ساتھ چیزوں کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جو سنگل لیوز ہیں ان کو کسی سے ملاقات کا موقع مل سکتا ہے، جس کو مزید آگے وہ پازیٹیو ریلیشن شپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ لو لائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا 8.7 آؤٹ آف 10، کیونکہ پلانٹری پوزیشن بہت زیادہ فیوریبل دکھائی دے رہی ہے۔ فنانس کی اگر میں بات کروں تو فنانس کے حوالے سے یہ ویک آپ کے لیے بہت زیادہ چینجز نہیں لا رہا، بٹ کہیں نہ کہیں کسی حد تک سٹیبلٹی آپ فیل کریں گے، اور پیسوں کی جو کمی کا سامنا آپ کو ہے وہ مڈ ویک کے بعد دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہاں سے کچھ ویکس کی پلاننگ آپ کو درکار ہوگی اپنی انویسٹمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے، تب ہی آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے چلا پائیں گے۔ لکی نمبرز کی بات کروں 21، 32 اور 34 یہ آپ کے لکی نمبرز رہیں گے۔ کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے جیمنائی اور لیبرا، جبکہ ورگو اور اسکارپیو کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی۔ اوور آل ویک کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی کہیں نہ کہیں توجہ چاہ رہی ہے، ورک کا لوڈ کم رہے گا، لک آپ کو بہت زیادہ کم دے رہی ہے، موڈ آپ کا البتہ کہیں نہ کہیں سٹیبل رہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ لیو اگر آپ اپنے ذاتی چارٹ بنوا کے اپنے بارے میں کیلکولیشن، پریڈکشن یا ریمیڈیز لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس پہ میسج کر کے پروسیجر کو فالو کر لیجئے گا۔ نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن ورگو آپ لوگوں کی اس ویک کے حوالے سے بات کروں تو اس ٹائم پیریڈ میں آپ کے لیے مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ تمام کاموں میں آپ کے ڈیلے آ رہا ہے یا آئے گا بھی ڈیفینیٹلی، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، کوئی رکاوٹ پیدا کر دی ہے، یا لوگ آپ کے کام میں پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اینڈ آپ کو چاہیے کہ نیگیٹو تھاٹس کو زیادہ فوکس نہ کریں، جو پازیٹیو تھاٹس آتے ہیں آپ کو ان پہ تھوڑا سا فوکس کریں اور اپنے ذہن کو تھوڑا سا کلیئر رکھنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو کے آغاز میں نے اس ویک کا صدقہ اور لکی کلرز بتائے ہیں، ان کو فالو کر لیں گے تو آپ کو پازیٹیو انرجیز ضرور ملیں گی۔ یہ آپ کا تھوڑا سا بیڈ ٹائم چل رہا ہے جس سے نکلنے میں آپ کو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے۔ اگر آپ ایسے ورگوں ہیں جو ابھی کسی بیماری سے اٹھے ہیں یا مینٹل بریک ڈاؤن سے آپ نکلے ہیں یا ریلیشن شپ کے حوالے سے کوئی بریک اپ ہوا ہے آپ کا، اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، کچھ 1 سے 2 ویکس لگیں گے، اس کے بعد چیزیں آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوں گی، پھر آپ اپنی شیپ کو بحال کر پائیں گے، آپ کی باڈی بہتر رسپونڈ کرے گی، آپ کا دماغ بہتر طریقے سے فوکس کرتا ہوا نظر آئے گا۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو خود ہی ڈھونڈنی ہے اور ان کو انجوائے کرنا ہے، کیونکہ یہ ٹائم پیریڈ جو ہے آپ کے لیے زیادہ اچھا نہیں ہے، لوگ آپ کو ہیلپ نہیں کر پائیں گے، ہیلپ یور سیلف کے حوالے سے ہی آپ کو فوکس کرنا ہوگا۔ تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا اس ٹائم پیریڈ میں موویز دیکھیں، سینما دیکھیں، کتابیں پڑھیں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں جس میں آپ کو بہتر فیل ہوتا ہے وہ کریں۔ اکیلے آپ کو گھومنا اچھا لگتا ہے تو اکیلے نکل جائیں گھومنے کے لیے، اور اپنے کاموں کو پوسٹ پون کر دیں تاکہ سٹریس آپ کا کم ہو سکے، کیونکہ مینٹلی طور پہ اور فزیکلی طور پہ آپ کو بہت زیادہ ایفرٹس کی ضرورت ہے اپنے آپ کو دوبارہ سے روٹین میں لانے کے لیے، تو یہ ضرور کرنا چاہیے آپ کو۔
لو لائف کی اگر میں بات کروں تو ریلیشن شپ میں آپ کے جو ہے وہ بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ وہ سیکٹر ہے جہاں پہ آپ بہتری فیل کریں گے. اگر آپ کا لائف پارٹنر لو ون یا اسپاؤز آلریڈی ریلیشن شپ میں آپ کے ساتھ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ گلے ضرور رہے ہوں گے جو ابھی دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, بٹ ٹائم لگے گا اس میں, اتنی جلدی چیزیں نہیں ہوں گی. آپ کا ریلیشن شپ بھی کہیں نہ کہیں بیماری کا شکار رہ چکا ہے جس کو ریکور کرنے میں کافی سارا ٹائم لگ سکے گا, ٹائم لگتا ہوا نظر آ رہا ہے. اینڈ یہاں پہ آپ کو چاہیے کہ اپنے پارٹنر کی بوریت کو ختم کرنے کی کوشش کریں, نہ خود بور ہوں نہ دوسروں کو اپنی وجہ سے بور کریں. ان کے ساتھ ٹائم گزاریں, کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں اور کوئی ایسا کام کریں جس میں آپ دونوں کی انوالومنٹ ہو, جس میں گھومنا پھرنا ہو سکتا ہے, سیر و سیاحت ہو سکتی ہے, یا اکٹھے کھانا کھانا ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ, یا مووی دیکھنا ہو سکتا ہے. کچھ بھی ایسی ایکٹیویٹی کریں جو آپ دونوں کو پسند ہو تاکہ آپ کا ریلیشن شپ بہتری کی طرف جا سکے. پلانیٹری پوزیشن آپ کو دے رہی ہے فیور 7.0 آؤٹ آف 10, بری نہیں ہے. آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کرنا ہوگی, چیزیں آپ کی فیور میں جانا سٹارٹ ہو جائیں گی. فنانس کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ انویسٹمنٹس کو کیش کرانے کے حوالے سے زیادہ اچھا ٹائم نہیں ہے. اپنے فنانشیل میٹرز کو تھوڑا سا ریویو کرنے کا آپ کو جو ہے وہ ٹائم ہے. یہ آپ ریویو کریں اپنی انویسٹمنٹس کو, اپنے فنانشیل میٹرز کو, کیونکہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں ایسا لوپ ہول موجود ہے جہاں سے آپ کو لاسز کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اب بھی کرنا پڑ سکتا ہے. تو اپنے لاس کو کم کرنے کے لیے آپ کو بہت سوچ بچار کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا ہے اور پرکھنا ہے, اور اپنی سیونگ کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو لوگوں پہ ڈپینڈ کرنا چھوڑ دیں, خود اپنی چیزوں کو مینیج کریں اور دیکھیں کہ آپ کے اکاؤنٹس میں یا پیسوں کے حوالے سے کہاں پہ پرابلمز آ رہی ہیں. اس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کلو ضرور ملے گا اس ویک میں. لکی نمبرز کی اگر میں بات کروں, لکی نمبرز آپ کے رہیں گے 11, 19 اینڈ 20. یہ آپ کے لکی نمبرز رہیں گے. کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے جیمنائی, اور سیکنڈ ون از لیبرا, جبکہ اسکارپیو اور پائسس کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی. ہیلتھ کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی بہت زیادہ توجہ چاہے گی. ورک کا لوڈ روٹین سے زیادہ رہے گا. لک آپ کو ایوریج فیور دے رہی ہے, میڈیم رسک آپ لے سکتے ہیں, اس سے زیادہ مت لیجیے گا. موڈ آپ کا کہیں نہ کہیں بور رہتا ہوا نظر آ رہا ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ورگو آپ کو رہے گی. ورگو اگر آپ اپنی ذات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, پرسنل برتھ چارٹ بنوا کے ریڈنگز, ریمیڈیز یا پریڈکشنز لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے, اس پہ میسج کر کے پروسیجر کو فالو کر لیجیے گا. نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن لیبرا. لیبرا آپ لوگ کی اس ویک کے حوالے سے بات کروں تو یہ ویک آپ کے لیے بہت ہی اچھا رہنے والا ہے. اس میں آپ ایکٹیو فیل کریں گے, کریٹیوٹی آپ کی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر آپ ایسے لیبرا ہیں جو کریٹیو ورک کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس میں بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے. کچھ ایسے آئیڈیاز آپ آ جائیں گے جن کو کیش کروا سکتے ہیں آپ, یا جن سے اپنے کام کو, بزنس کو بہتر بنانے میں آپ کو مدد ملے گی. اور اگر آپ جاب کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اپریسیشن بھی مل سکتی ہے. اپنی ابیلٹیز کو دکھانے کا آپ کو بہت بڑا موقع ملے گا جس سے باس کی اٹینشن آپ کو حاصل ہوگی, سینئرز کی اٹینشن آپ کو ملے گی, اور اپنے آئیڈیاز کو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس سے سارے لوگ آپ کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیں گے. اس طرح کی لائم لائٹ آپ کو اپنے کام کے حوالے سے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پھر اگر آپ کوئی پینٹر ہیں, آرٹسٹ ہیں, میڈیا انڈسٹری سے ریلیٹڈ لیبرا ہیں تو آپ کے لیے فیم بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر آپ کی ڈومیسٹک لائف کی بات کروں تو یہاں پہ آپ کی ڈومیسٹک لائف بھی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ پیشن کے ساتھ اپنے فیملی ممبرس کو بھی اور اپنے کولیگز کو بھی ٹریٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کے کام میں بھی نیا جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے, نئی پازیٹیو انرجیز کا اورا آپ کے گرد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس سے بزنس پرسنس کو بھی فائدہ ہوگا, جاب کرنے والے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا, اور کریٹیو ورک کرنے والوں کو تو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. لو ہوراسکوپ کی اگر میں بات کروں تو لو لائف آپ کی جو ہے یہ زیادہ اچھی رہتی ہے نظر نہیں آ رہی. آپ کا بہت زیادہ فوکس اپنے کام پہ اور اپنی ذات پہ رہے گا. خود پسند نظر آ رہے ہیں اس ٹائم پیریڈ میں لیبرا. آپ اپنی کامیابیوں کو سمیٹنے کے ساتھ ساتھ خود پسندی کا عنصر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر تھوڑا سا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ اپنے پارٹنر سے تھوڑا سا دوری بڑھا لیں گے اور اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھیں گے, جس سے آپ کا پارٹنر نگلیکٹ فیل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ اپارٹ فرام یور اسپاؤس آپ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ بہت زیادہ
ٹائم اچھا گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کی کمپیٹیبلٹی اچھی رہے گی، جس کی وجہ سے آپ کے اسپاؤس کو آپ سے مزید پرابلمس ہو سکتی ہیں۔ جو سنگل لیبرا ہیں ان کے لیے اپرچونٹی بن رہی ہے کہ کہیں باہر آپ کی کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو جائے جو آپ کے لیے پرکشش ہو یا جس میں آپ کا انٹرسٹ بڑھ جائے۔ سو لو لائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا 6.8 آؤٹ آف 10 کیونکہ پلانٹری پوزیشن اتنی فیور ضرور دے رہی ہے آپ کو۔ فنانس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اگر آپ نے آلریڈی پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں اور آپ اس کو کیش کروانا چاہتے ہیں تو پروفٹس آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ نئی انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی آپ کو اچھی اپرچونٹی ملے گی، اور اسپیشلی اگر لیبرا آپ اس ٹائم پیریڈ میں پراپرٹی ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ خریدنا چاہتے ہیں یا گھر خریدنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، شفٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر رینوویشن کروانا چاہتے ہیں تو اٹ از بیسٹ ٹائم۔ سو لکی نمبرز کی اگر میں بات کروں 12 19 اینڈ 21 یہ آپ کے لکی نمبرز رہیں گے۔ کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے ایکویریس اور کینسر، جبکہ ورگو اور لیو کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی۔ اوور آل ویک کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی اچھی رہے گی، ورک کا لوڈ روٹین سے تھوڑا زیادہ رہے گا، لک آپ کو کم فیور دے رہی ہے، رسک مت لیجیے گا، موڈ آپ کا آن اینڈ آف سٹیبل رہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر لیبرا آپ اپنا ذاتی چارٹ بنوا کے اپنے بارے میں پریڈکشن ریمیڈیز یا پھر کمپیٹیبلٹیز چیک کروانا چاہتے ہیں یا نیم کی سپیلنگ اپنے ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ کمپیٹیبل کروانا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس پہ میسیج کر کے آپ اپنے لیے اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن اسکارپیو۔ اسکارپیو آپ لوگ کی اس ویک کے حوالے سے بات کروں تو اس ٹائم پیریڈ میں آپ لوگوں سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، یا شاید آپ ریالٹی کو فیس نہیں کرنا چاہ رہے یا اس سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، یا اپنی پرابلمس کو آپ فیس نہیں کر پا رہے یا کرنا نہیں چاہ رہے، ریسٹ کرنا چاہیں گے آپ، اور ہو سکتا ہے بہت سارے اسکارپیو گھومنے نکل جائیں یا چھٹیوں پہ چلے جائیں یا چھٹیاں لے لیں یا کہیں نہ کہیں گھر پہ ٹائم گزارنے کا علیحدگی میں بندوبست کریں، کہیں نہ کہیں آپ اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کریں گے، کچھ چھٹیوں پہ جا سکتے ہیں، کچھ ریسٹ کو اپنا جو ہے وہ ان کا موڈ ریسٹ والا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ مختلف قسم کی سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بٹ ایک سچویشن کامن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کام سے، ریالٹی سے، پرابلم سے کہیں نہ کہیں دور بھاگنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو لوگوں سے سائڈ پہ کریں گے، اور آپ کو چاہیے کھانا وانا کھائیں، گھومنے جائیں، موویز دیکھیں، اپنی ذات کے ساتھ ٹائم گزاریں، اور اگر آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے کوئی ایشوز نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ٹائم آپ کے لیے بوریت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس مومنٹ میں آپ ریسٹ بھی کریں گے اور اپنی ڈیوٹیز کو نگلیکٹ بھی کریں گے، اپنی ذات کو ٹائم بھی دیں گے، بٹ اس کے باوجود آپ کہیں نہ کہیں بور فیل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو آپ کو اپنے ٹائم کو اچھے طریقے سے پلان کرنا ہے، یہی آپ کے لیے کی آف سکسیس ہے۔ لو اور اسکوپ کی اگر میں بات کروں تو ریلیشن شپ کے حوالے سے آپ کی کمپیٹیبلٹی اچھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایک پرومسڈ قسم کا ریلیشن شپ نظر آ رہا ہے، اس میں اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، اور ایموشنز بھی آپ کے جو ہیں وہ اپنے پارٹنر کی طرف بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پیسوں کو لے کے تھوڑا سا آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ کوئی کلیش ہو سکتا ہے، کوئی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ بڑھ سکتی ہے، یا کہیں نہ کہیں لڑائی جھگڑے کا باعث پیسہ ہوگا، کہیں نہ کہیں مٹیریلسٹک جو خواہشات ہیں آپ کے پارٹنر کی وہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں مینٹلی طور پہ۔ سو لانگ ٹرم ریلیشن شپ میں جو لوگ ہیں ان کو پرابلمز رہیں گی پیسوں کے حوالے سے۔ نئے ریلیشن شپ کے بننے کے جو سنگل لوگ ہیں ان کے لیے بھی چانسز زیادہ نہیں ہیں۔ لو لائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا 7.8 آؤٹ آف 10 کیونکہ پلانٹری پوزیشن اتنی ہی فیور دے رہی ہے۔ فنانس کی اگر میں بات کروں تو فنانس کے حوالے سے آپ کی روٹین وہی بنتی ہی نظر آ رہی ہے جو پہلے سے چل رہی ہے، بہت زیادہ اس میں چینجز نہیں آ رہے۔ اگر آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، ہو سکتا ہے آپ ٹائم پہ پیسے نہ دے پائیں۔ آپ کو چاہیے کہ رسک لینے سے اوائڈ کریں، پھر چاہے وہ شیئر مارکیٹ ہو، گیمبلنگ ہو، یا کوئی بھی ایسا طریقہ کار ہو جس میں اچانک سے پیسے بنائے جا سکتے ہیں، اس میں اچانک سے گوائے بھی جا سکتے ہیں۔ آپ نے گنوانے والے عنصر پہ زیادہ غور کرنا ہے۔ اپنے فون کی اور ویلیویبل چیزوں کی حفاظت آپ کو کرنی ہوگی، ادروائز آپ کے لیے زیادہ ٹینشن نظر نہیں آ رہی۔ لکی نمبرز کی اگر میں بات کروں 9 11 اینڈ 12 آپ کے لکی نمبرز رہیں گے۔ کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے کیپریکارن اور ایریز، جبکہ ایکویریس اور لیبرا کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی۔ اوور آل ویک کی اگر میں بات کروں تو ہیلتھ آپ کی جو ہے وہ
ڈکلائن کی طرف جاتی نظر آ رہی ہیں. ورک کا لوڈ ایوریج رہے گا. لک آپ کو اچھی فیور دے رہی ہے. میڈیم رسک تو آپ لے ہی سکتے ہیں. اینڈ موڈ آپ کا آن اینڈ آف بور رہتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس پہ کام کرنے کی ضرورت اسکارپیو آپ کو رہے گی. اگر آپ اپنا ذاتی چارٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے, اس پہ میسج کر کے اپنے لیے اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن سیجیٹیریس. سیجیٹیریس آپ کو اپنی ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت رہے گی اس ٹائم پیریڈ میں, اور باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے ہیلتھ کو اپنی پریورٹی بنا لیں اور اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, فزیکل ایکٹیویٹی کا خیال رکھیں, اینڈ اپنے سٹریس کو کم کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے اپنے ہابیز پہ فوکس کر سکتے ہیں آپ, یا نئے ہابیز ڈیولپ کر سکتے ہیں. ایسی ایکٹیویٹیز ڈھونڈیں جس سے آپ کا سٹریس کم ہو اور آپ کہیں نہ کہیں مینٹلی طور پہ ریلیکس فیل کر سکیں, کیونکہ آپ کی باڈی ہیلتھ تو کہیں نہ کہیں ڈکلائن کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے, بٹ مینٹل ہیلتھ بھی بہت زیادہ اچھی نظر نہیں آ رہی. سو جتنے کام ہیں, جتنے پروجیکٹس ہیں, یا کوئی بھی آپ نے اپنی ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں, ان کو زیادہ سر پہ سوار نہ کریں, ورنہ آپ کا سٹریس بڑھ سکتا ہے. آپ کو چاہیے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزاریں, ان دوستوں کے ساتھ جن سے مل کے آپ کو اچھا لگتا ہے, اور اپنی پرابلمس کو اپنے ذہن سے نکال دیں, فیوچر پہ رکھ دیں ان کو. ابھی تھوڑا سا اپنی ذات کو ٹائم دیں, اور اپنی ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. اگر کوئی بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے آپ کو تو ڈاکٹر کو وزٹ کریں. اگر آپ باڈی میں پین فیل کر رہے ہیں تو پین کو لے کے آپ کو بہت زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت رہے گی. اس ٹائم پیریڈ میں آپ کے لیے غلطی کا احتمال بھی موجود ہے. غلط میڈیسن لے سکتے ہیں آپ, غلط ڈاکٹر کی ایڈوائز لے سکتے ہیں. گھریلو ٹوٹکے آزمانے سے بالکل اوائڈ کرنا چاہیے آپ کو, اور کسی پروفیشنل ڈاکٹر کو جو ہے وہ وزٹ کریں. آپ نے کسی بھی چیز کو بہت زیادہ سر پہ سوار نہیں کرنا, چاہے وہ ہیلتھ ہو, ڈائٹ ہو, یا پھر آپ کا کام ہو. لو ہوراسکوپ کی اگر میں بات کروں تو لو لائف آپ کی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کا پارٹنر آپ کو پراپر توجہ دے گا, آپ کی ٹیک کیئر پہ فوکس کرے گا, اور آپ کے لیے چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا. بٹ آپ کہیں نہ کہیں اپنے پارٹنر کی طرف پرابلمس لے کے جائیں گے, اپنا غصہ دکھائیں گے, اگریسو ہو سکتے ہیں, اور اس طرح آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پارٹنر کی لائف کو اور اپنی لو لائف کو نقصان پہنچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے تھوڑا سا ڈلیور ضرور کریں, اپنی پرابلم ضرور بتائیں اپنے پارٹنر کو, بٹ کہیں نہ کہیں الفاظ کا بہتر استعمال کریں. اینڈ لو لائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا 8.7 آؤٹ آف 10. فنانس کی اگر میں بات کروں تو آپ کو چاہیے کہ اپنی پراپرٹی سے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہیں ان کو پروٹیکشن دیں. اگر آپ کا کوئی پلاٹ گھر خالی پڑا ہے تو کوشش کریں اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں, اپنے پیسوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں, آن لائن آف لائن ہر طرح کی اپنی پراپرٹیز کا, پیسوں کا, ایسٹس کا خیال رکھیں. کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم بنتی ہوئی آپ کے لیے اس حوالے سے نظر آ رہی ہے. گاڑی کو اچھی جگہ پارک کریں, اس کا خیال رکھیں, ڈرائیونگ کرتے وقت احتیاط کریں, اور اپنے پراپرٹی کی چابیاں وغیرہ جو ہیں ان کو احتیاط کے ساتھ رکھیں. آپ کو تھوڑا سا ایکسٹرا کیئر کرنے کی ضرورت اس ٹائم پیریڈ میں رہے گی. لکی نمبرز کی اگر میں بات کروں, لکی نمبرز آپ کے لیے رہیں گے 6, 9 اینڈ 15. یہ آپ کے لکی نمبرز رہیں گے. کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے جمنائی اور کینسر, جبکہ لیبرا اور سیجیٹیریس کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی. اوور آل ویک کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈکلائن کی طرف جا سکتی ہے. ورک کا لوڈ زیادہ رہے گا. لک آپ کو بہت کم فیور دے رہی ہے. موڈ آپ کا کہیں نہ کہیں اگریسو رہتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹینشن میں رہیں گے آپ, اس پہ تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت سیجیٹیریس آپ کو رہے گی. سیجیٹیریس اگر آپ اپنا ذاتی چارٹ بنوا کے اپنے لیے پریڈکشن, ریمیڈیز یا کیلکولیشن کروانا چاہتے ہیں, یا کسی بھی قسم کے جو کیلکولیشن ہے اپنے لیے چاہ رہے ہیں, یا کمپیٹیبلٹی چیک کروانا چاہتے ہیں ریلیشن شپ کے حوالے سے, تو اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے, اس پہ میسیج کر کے پروسیجر کو فالو کر لیجیے گا. نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن کیپریکارن. کیپریکارن اس ٹائم پیریڈ میں آپ کے لیے ڈائنامک قسم کی چینجز آپ کی لائف میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ کو بہت تیزی کے ساتھ
چیزیں بدلتی ہوئی نظر آئیں گی. بہت تیزی کے ساتھ آپ کو ایکٹ کرنا ہوگا, تیزی سے ڈیسیجنز لینے پڑیں گے آپ کو, اور آپ کو اپنے گھر اور کام دونوں جگہوں پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہنا ہوگا اور تیزی دکھانی ہوگی, کیونکہ اپرچونیٹیز آپ کی طرف بہت تیزی سے دوڑتی ہوئی آئیں گی اور اسی تیزی کے ساتھ سلپ بھی ہو سکتی ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بڑی اپرچونیٹی کو مس کر دیں اور چھوٹی اپرچونیٹی پہ فوکس کر کے بیٹھ جائیں. اس لیے آپ کو بہت زیادہ فوکس کے ساتھ چیزوں کو کرنا ہوگا. اسپیشلی کام سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے آپ کے لیے. آپ نے اپنی مسٹیکس کو رپیٹ نہیں کرنا اور کوشش کریں کہ کسی بھی اپرچونٹی کو نگلیکٹ نہ کریں, سب پہ فوکس کریں. جو بیسٹ نکلتی ہے سب اپرچونٹیز میں سے اس کو جو ہے وہ اویل کرنے کی کوشش کریں. اپنے ٹائم کی رسپیکٹ کریں, ٹائم کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے مینج کریں تو ہی اپنی تمام رسپانسبلٹیز کو آپ نبھا پائیں گے. لک آپ کو بہت زیادہ فیور دے رہی ہے, اپرچونٹیز ملیں گی, بٹ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ایکشنز کے اوپر کہ آپ کتنا فائدہ اٹھا پاتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا, اگر میں ڈومیسٹک لائف کی بات کروں تو اگر آپ کے بچے ہیں یا پیرنٹس ہیں ان کی ٹیک کیئر کرتے ہوئے آپ کو دیکھ رہا ہوں میں, اس کے علاوہ آپ کی زیادہ اٹینشن جو ہے وہ کام کے اوپر رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے, بٹ کسی کو آپ نگلیکٹ کرتے ہوئے اس میں نظر نہیں آ رہے. اگر آپ کے بچوں کے کوئی ریزلٹس ایکسپیکٹڈ ہیں وہ آنے ہیں تو اس میں آپ کو اچھے ریزلٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے خوشی کا باعث بنیں گے. کیپریکون, لو لائف کی آپ کے لیے بات کروں تو لو ہوراسکوپ میں آپ کا پارٹنر جو ہے کچھ سسپیشیس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے آپ کو اس کا بیہیویئر سمجھنے میں کافی ٹائم لگے گا. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کس لیے کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. جو بھی آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ بیہیو کرے گا اس کو سمجھنے میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اگر آپ فوراً سے یہاں پہ ریئیکشن دیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے لائف پارٹنر, لو ون یا اسپاؤس کی آپ کو بری لگتی ہوئی دکھائی دیں گی. اگر آپ فوراً سے ریئیکٹ کریں گے تو آپ کا ریلیشن شپ فوراً ڈسٹرب ہو جائے گا اور پرابلم کی طرف چلا جائے گا. آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ ویٹ کرنا ہے اور بعد میں ریئیکٹ کرنا ہے. پہلے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. شاید آپ کا پارٹنر پراپر وے میں کنوے نہیں کر پا رہا اپنا میسج آپ کو, چاہے ایموشنلی ہو یا پرسنلی ہو. کہیں نہ کہیں الفاظ کا چناؤ بھی اس کا اچھا نہیں ہوگا اور ایکشن بھی زیادہ آپ کو پسند نہیں آئیں گے. کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہیں یہ چیزیں, تو آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ ڈیلے لے کے آنا ہے. باقی کام کے حوالے سے اور پرسنل لائف کے حوالے سے آپ کو تیزی کے ساتھ ایکشنز لینے ہیں اور ڈیسیژن لینے ہیں. آپ کو اپنے پارٹنر سے بہت زیادہ سوال نہیں کرنے, اس کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور ویٹ کرنا ہے. خود ہی چیزیں آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی, اسپیشلی مڈ ویک کے بعد. لو لائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا 6.8 آؤٹ آف 10. فائنانس کی اگر میں بات کروں تو آپ کو اپنی پراپرٹی سے ریلیٹڈ اہم ڈیسیژنز لینے ہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا ہوگا. اور اسپیشلی جو آلریڈی آپ کے پاس پیسے ہیں, پراپرٹی ہے یا کیش ہے, جو بھی چیزیں ہیں ان کو لاک میں رکھنے کی کوشش کریں. اپنے لاکر کا خیال رکھیں اور ہر چیز پہ چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے نظر رکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. لکی نمبرز کی اگر میں بات کروں تو لکی نمبرز آپ کے لیے رہیں گے 6, 5 اینڈ 11. یہ آپ کے لکی نمبرز رہیں گے. کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے لیبرا اور اسکارپیو, جبکہ ایکویریس اور کینسر کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی. ہیلتھ کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی بہت تیزی کے ساتھ امپروو ہوتی نظر آ رہی ہے. ورک کا لوڈ زیادہ رہے گا روٹین سے. لک آپ کو اچھی خاصی فیور دے رہی ہے. میڈیم سے زیادہ رسک آپ لے سکتے ہیں. موڈ آپ کا البتہ جو ہے وہ خوشگوار رہتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیپریکون, اگر آپ اپنی ذات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, کوئی پریڈکشن ریمیڈیز یا کیلکولیشن کروانا چاہتے ہیں برتھ چارٹ کے حوالے سے یا ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے یا نام کے حوالے سے, تو اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے, اس پہ میسج کر کے آپ پروسیجر کو فالو کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن ایکویریس. ایکویریس اس ٹائم پیریڈ میں آپ کا اگر بزنس پرسن ہے آپ تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے بہتری بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو لوگ جاب کرتے ہیں وہاں پہ بھی کچھ بہتر چینجز آپ کا ویٹ کر رہی ہیں, اور اگر آپ ابھی جاب لیس ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہوئی نظر آئیں گی. اس ٹائم پیریڈ میں آپ اس ویک کے آغاز سے ہی ریلیکس فیل کریں گے, ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. بہت سارے ایکویریس اور بہت سارا ٹائم آپ کا ٹریولنگ میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس کو آپ انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ڈومیسٹک لائف کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ کا زیادہ اچھا ٹائم جو ہے اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ گزرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگر آپ کے بچے ہیں, پیرنٹس ہیں
یا فیملی ممبرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں فون پہ یا ویڈیو کال وغیرہ پہ آپ کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ریلیشن آپ کا مزید بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بٹ کہیں نہ کہیں ٹائم آپ کا زیادہ تر گھر سے باہر ہی گزرتا ہوا نظر آئے گا۔ لو ہاروسکوپ کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ آپ کے لیے رومانس کے حوالے سے اپرچونٹیز رہیں گی، اینڈ جو بھی ڈیفیکلٹیز آپ کو فیس کرنی پڑی ہیں ریلیشن شپ میں وہ بتدریج ان میں کمی آتی ہوئی دیکھ رہا ہوں میں، اور آگے آپ کچھ چیزیں اپنے پارٹنر سے چھپانے کی کوشش کریں گے اور ہر چیز آپ بتانا نہیں چاہیں گے اپنے پارٹنر کو۔ جو نئے لوگ ہیں ریلیشن شپ میں، یہ ان کی بات کر رہا ہوں، جو پرانے ریلیشن شپ میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ اپنی پرابلم کو اوور کم کر لیں گے اور ایک اچھا ٹائم اپنے لائف پارٹنر، لو ون یا اسپاؤس کے ساتھ گزارتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کو ایک پازیٹیو سرپرائز بھی دے پائیں گے۔ لو لائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا 8.1 آؤٹ آف 10 کیونکہ پلانیٹری پوزیشن کافی فیوریبل ہے۔ فنانس کی اگر میں بات کروں تو اگر آپ گیجٹس خریدنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے گیجٹس میں انویسٹ کرنے کے حوالے سے اور اپنی پرانی ڈیوائسز کو چینج کرنے کے حوالے سے۔ اس کے حوالے سے اس کا آپ کو کوئی اچھی اپرچونٹیز بھی مل جائیں اور کوئی پرانی ڈیوائس دے کے نئی ڈیوائس خریدنے کا ایک اچھی ڈیل بھی آپ کو مل جائے، تو کہیں نہ کہیں آپ کے لیے چیزیں ایزی ہوتی نظر آ رہی ہیں، اسپیشلی اگر آپ گیجٹس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں تو تب بھی آپ کے لیے اچھی اپرچونٹیز رہیں گی۔ لکی نمبرز کی اگر میں بات کروں 6, 12 اینڈ 19 یہ آپ کے لکی نمبرز رہیں گے۔ کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے لیو اور ایکویریس، جبکہ ایریز اور کینسر کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی۔ اوور آل ویک کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی امپروو ہوتی نظر آ رہی ہے، ورک کا لوڈ بہت کم رہے گا، لک آپ کو بہت کم فیور دے رہی ہے، رسک مت لیجیے گا، موڈ آپ کا البتہ خوشگوار رہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایکویریس اگر آپ اپنی ذات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، پریڈکشن، ریمیڈیز یا کیلکولیشن یا کمپیٹیبلٹی چیک کروانا چاہتے ہیں یا اپنے نیم کے سپیلنگ کو ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ کمپیٹیبل کروانا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس پہ میسج کر کے آپ اپنے لیے اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں پروسیجر کو فالو کرنے کے بعد۔ نیکسٹ ہمارا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ پائسز آپ لوگوں کی اس ویک کے حوالے سے بات کروں تو اس ویک میں آپ کے پاس ٹائم کی کافی کمی رہے گی، کام زیادہ ہوں گے، ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی اور آپ کے پاس ٹائم کم ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے ٹائم کو بہترین طریقے سے آرگنائز کریں، فیملی لائف کو الگ کریں اور پروفیشنل لائف کو الگ کریں۔ بہت سارے دوست، ریلیٹیوز آپ کے گھر ملنے آ سکتے ہیں جس سے آپ کا کافی سارا ٹائم ویسٹ ہو سکتا ہے، آپ کے ٹاسک انکمپلیٹ رہ سکتے ہیں، آپ اپنی ڈیوٹیز کو نگلیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان چکروں میں۔ تو آپ کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے ان چیزوں کو اوائڈ کریں اور امپورٹنٹ میٹرز کی طرف فوکس کریں۔ آپ نے صرف اپنا فوکس خود کنورٹ کرنا ہے فرام نیگیٹو ٹو پازیٹیو، یا پھر ان لوگوں سے اپنا فوکس ہٹا کے کام پر کریں جو لوگ آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آنے والے ہیں یا آئیں گے۔ آپ کو اس ٹائم پیریڈ میں بہت سارے آئیڈیاز آئیں گے جن کو آپ بروئے کار لا کے یا جن کو امپلیمنٹ کر کے آپ اپنے کریئر میں بہت زیادہ بہتری لا سکتے ہیں، اور آپ کو قدرت کی طرف سے بہت زیادہ پازیٹیو انرجیز بھی اس کے لیے ملیں گی۔ بٹ کہیں نہ کہیں صرف آپ کو کیئرفلی اپنے کام پہ فوکس کرنا ہے اور چیزوں کو بہتر طریقے سے مینیج کرنا ہے۔ اس ویک میں ہر چیز کو بہتر طریقے سے مینیج کرنے کے حوالے سے اپرچونٹیز آپ کو ضرور ملیں گی۔ لک کتنی فیور آپ کو دے رہی ہے۔ جلد بازی میں کوئی کام نہیں کرنا، دھیان سے، فوکس سے چیزوں کو مینیج کرنا ہے، آپ کے لیے پازیٹیو چیزیں جو ہیں پازیٹیو آؤٹ پٹ ضرور دیں گی۔ لو ہاروسکوپ کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر جو سنگل پائسز ہیں ان کے لیے ریلیشن شپ کے حوالے سے بہت اچھی اپرچونٹیز رہیں گے۔ آپ لوگ آن لائن ڈیٹ کر سکتے ہیں، ڈیٹ پہ جا سکتے ہیں، اپنے پسندیدہ شخص سے آپ کو ملنے کا موقع مل سکتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے آپ ایک اچھا اور آئیڈیل ٹائم گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو آلریڈی ریلیشن شپ میں ہیں ان کو چاہیے کہ بہت احسن طریقے سے اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈیل کریں۔ یہاں پہ کچھ پرابلمز آپ کے لیے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور آپ کو چاہیے اپنے الفاظ پہ کنٹرول کریں۔ کوئی ایسی بات آپ کہہ سکتے ہیں اپنے پارٹنر سے جو اس کی دل آزاری کا باعث بن جائے۔ لو لائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا 8.2 آؤٹ آف 10 کیونکہ پلانیٹری پوزیشن اچھی فیور دے رہی ہے۔ فنانس کی اگر میں بات کروں تو فنانس کے حوالے سے یہاں پہ آپ کے پاس سیونگز بھی اچھی ہوں گی اور آپ اپنے پیسوں کو بہتر طریقے سے
مینج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو پیمنٹس آپ نے دینی ہے وہ ٹائم پہ آپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور اپنے اکاؤنٹ بیلنس پہ اور ایکسپنس پہ تھوڑا سا آپ کو بیلنس لانے کی ضرورت رہے گی. ادروائز آپ کے لیے چیزیں فیوریبل ہیں. اگر آپ کو ایڈیشنل سورس آف انکم کے حوالے سے کوئی طلب ہے تو وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کو ضرور موقع ملیں گے ایکسٹرا پیسہ کمانے کے. لکی نمبرز کی اگر میں بات کروں 7, 11 and 12 آپ کے لکی نمبرز رہیں گے. کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے جمنائی اور ورگو, جبکہ اسکارپیو اور ایریز کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی. ہیلتھ کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی ٹھیک رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ورک کا لوڈ تھوڑا سا روٹین سے زیادہ رہے گا. لک آپ کو بہت کم فیور دے رہی ہے, رسک مت لیجیے گا. موڈ آپ کا کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ناخوشگوار ہو سکتا ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی. اس کے علاوہ اگر پائسز آپ اپنا ذاتی برتھ چارٹ بنوا کے اپنے بارے میں پریڈکشن لینا چاہتے ہیں, ریمیڈیز لینا چاہتے ہیں, ریلیشن شپ یا بزنس کے حوالے سے کیلکولیشنز کروانا چاہتے ہیں, یا اپنے نیم کے اسپیلنگ ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ کمپیٹیبل بنوانا چاہتے ہیں, تو اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے, اس پہ میسج کر کے پروسیجر کو فالو کر کے آپ اپنے لیے اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں. تو یہ تھے ہمارے 12 زوڈیک سائن اور میری ان کے بارے میں پریڈکشن. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویک میں نیکسٹ پریڈکشن کے ساتھ. ٹیک کیئر, گڈ بائے.